بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد میں ایک بہت ہی گناہ گار انسان تھا۔ عام طور پر جب کوئی گناہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی، لیکن اس کی ماں بہت صالحہ تھی۔ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا اور اس کے باپ نے بہت سارا مال چھوڑا تھا۔ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی۔ اس کو بری عادتوں کی لت پڑی ہوئی تھی، نشہ، جوا، شراب اور لڑکیوں سے دوستی، زنا، غرض کوئی بھی گناہ ایسا نہ تھا جو اس میں نہ ہو۔ ایک دن وہ باہر جانے لگا تو اس کی ماں نے اس کو روکا کہ تو نے یہ کیا کام شروع کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کچھ نہیں ماں، میں کچھ نہیں کرتا۔ تو اس کی ماں کہنے لگی پھر رات دیر سے گھر کیوں آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ آئندہ سے ایسے کرنا، جو بھی کوئی کام کرو ایک کاپی لے لو اور اس پر لکھ لیا کرو کہ یہ کام میں نے ایسے کیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اتنی بات کر کے باہر چلا گیا اور اس نے جب بھی کوئی گناہ کرنا ہوتا ایک کتاب لے لی اور اس میں درج کر لیتا۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس نے ایک حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا اور اس کا لباس دیکھا اور اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ کسی ملکہ کا حسین چہرہ ہے، جیسے اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی اور اسے اپنے پاس بلایا تو لڑکی اس کے پاس آنے لگی۔ اس نے کہا آج تو ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ رات گزاروں گا۔ اتنے میں لڑکی اس کے پاس آ گئی تو وہ جوان کہنے لگا کیا تم میرے ساتھ رات گزارو گی؟ تو اس لڑکی کو کہنے لگا تم مجھ سے جو چیز بھی مانگو گی میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا ہاں، میرے پاس 3 بچے بھی ہیں جو کافی دنوں سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، کیونکہ اس نے عورت کو بتا دیا تھا کہ اس کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ جب عورت نے دیکھا کہ اس شخص کی نیت خراب ہو گئی ہے اور زبردستی اس شخص نے اس لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس لڑکی نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہنے لگی اے مصیبتوں سے بچانے والے، مجھے اس سے بچا۔ آئیے اپنے آپ کو مرنے سے بھول جانے والے انسان، مجھے تو غافل نظر آتا ہے۔ تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ تم سے بہتر اور تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو زمین کھا گئی اور موت لے گئی، ان کو سوا اس دنیا میں تھوڑی سی روزی اور کپڑے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، اور ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں اور منزل ادھر ہی کھڑی رہ گئی۔ تم بھی ایک نہ ایک دن ان کے پاس جا کر ان کے ہمسائے بنو گے۔ اے میرے پروردگار، میری پکار کو سن اور مجھے اس شخص سے بچا۔ اس شخص نے جب یہ فریاد سنی تو بہت رویا اور اس عورت کو چھوڑ دیا اور عورت کو کھانے کی کچھ چیزیں دی اور کہا کہ یہ اپنے بچوں کو کھلاؤ اور اپنے بچوں سے کہو کہ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے، اور جو میں گناہ اپنے کتاب میں لکھتا رہا وہ اب میری کتاب سے گناہ مٹ جائیں۔ وہ جانے لگی اور جاتے ہوئے اس شخص کو بہت ساری دعائیں دی۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر جا کر اپنی ماں سے کہنے لگا ماں، آج میرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے ایک عورت کے ہاتھ سے اللہ پاک سے صلح کر لی ہے۔ اس کے بعد اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس کی ماں خوش ہوئی کہ آج اس کی ہوئی دعائیں پوری ہو گئیں۔ اس کا بیٹا سیدھے راستے پر آ گیا ہے۔ اور پھر اس کی ماں نے کہا جاؤ وہ اپنی کتاب لے کر آؤ گناہوں والی، اس پر تو گناہ لکھتا رہا ہے۔ جب وہ شخص گیا اور اپنی کتاب لے کر آیا تو اس کی ماں نے کہا اس پر لکھو کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ تو اس شخص نے لکھا کہ آج ہی میں نے ایک عورت سے زنا کرنا چاہا۔ کتاب لے کر بیٹھ گیا اور جب اس نے اپنی کتاب کے صفحہ کھولنے شروع کیے تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کتاب پر کوئی بھی گناہ نہیں لکھا تھا۔ کتاب میں تمام گناہوں کا ریکارڈ پاک ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنی ماں سے کہا، اور اماں کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ یہ تیری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان خوش ہو کر سو گیا
اور خواب میں دیکھا کہ ایک محل ہے اور اس محل میں وہی عورت اور اس کے 4 بچے ہیں۔ اس نوجوان نے جب یہ خواب دیکھا تو صبح اپنی ماں کو یہ بتایا، تو اس کی ماں نے کہا اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اس عورت سے نکاح کر لو، کیونکہ اس عورت نے تم کو گناہ سے نکالا ہے اور تم بھی اس عورت کو اپنی عزت بنا لو۔ چنانچہ وہ لڑکا اس کی ماں اس لڑکی کے پاس چلے گئے تو لڑکی نے کہا آپ کا بہت احسان ہے کہ آپ نے مجھ کو گناہوں سے بچا لیا اور بے حیائی کی دلدل سے جانے سے روک لیا۔ اس کی ماں نے کہا یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو نیکی کی راہ پر ڈالا، پھر اپنے بچے سمجھ کر پیار کرنے لگا اور دونوں خوش اور خرم زندگی گزارنے لگے۔ خواتین و حضرات، دین اسلام میں حسن اخلاق کو قرب الہی بنایا گیا ہے۔ صوم و صلات، حج و زکوٰۃ کے بعد بہت سارے بے شمار حسنات بیان کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ اپنے قرب الہی کے قریب اور محبوب خدا کے نگاہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، راہ سے کانٹے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، اور کپڑے پہنا دینا، بے لباس کو لباس پہنا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی غریب فقیر یتیم مسکین کے سر پر ہاتھ رکھ دینا بھی صدقہ ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا اور سوئی رات اندھیری میں چراغ جلا دینا بھی صدقہ ہے، اور پیاسے کو پانی پلا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ چھوٹی سی اسپیشل ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔